شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آئیے حضرت سے کچھ سوالات کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. شکریہ، جزاک اللہ. جشن ولادت کی آمد آمد ہے، تو اس کے متعلق ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے کہ جس طرح سے آج سنی جلوس نکالتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ہے اس کے لیے؟ صحیح دلیل جلوس کے لیے، جلسے کے لیے، میلاد شریف کے سیلیبریشن کے لیے صحیح دلیل تو یہ ہے کہ جلوس نہ نکالنا، جی، میلاد نہ پڑھنا، جلسہ نہ کرنا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو پھر کرنا ثابت ہے. اچھا، نہ قرآن سے ثابت ہے یہ، نہ حدیث سے ثابت ہے کہ مت نکالو. تو مختصر جواب تو آپ کا یہ ہو گیا. اور تفصیل میں اگر جانا چاہیں تو ڈیٹیل میں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے خاکدان گیتی پر، تو باقاعدہ جھنڈے لے کر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی، ان کی سرپرستی میں آسمانوں سے زمین پر تشریف لائی. سبحان اللہ. مولد نبی کے چاروں طرف نورانی ہاتھ باندھ کے سارے فرشتے کھڑے ہو گئے. اب جلوس کسے کہتے ہیں؟ جلوس کسے کہتے ہیں؟ جلوس کی پریبھاشا کیا ہے؟ آسمانوں سے زمینوں پہ فرشتے تشریف لائے، یہ جلوس نہیں ہے؟ یہی تو جلوس ہے. آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائے جلوس تھا، زمین پہ پھیل گئے مولد نبی کے چاروں طرف، یہ جلسہ ہو گیا. تو یہ تو ایک طرح کی افواہیں اور وہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دیوبندی وہابی لوگ، اچھا، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول شریف کے سیلیبریشن کے موقع پر ہی یہ لوگ میدان میں آتے ہیں. جی، دنیا میں بہت ساری جینتی منائی جاتی ہیں، بہت سارے دیوس منائے جاتے ہیں، بہت سارے ڈے منائے جاتے ہیں. جی، اور کچھ تو ایسے ہیں ان دیوسوں میں مانوتا ہی کے خلاف ہیں، جیسے ویلنٹائن ڈے. مگر اس کے باوجود دیوبندی اور وہابی ان چیزوں پر فتوے کبھی نہیں لگاتے. ان کے مفتی ربیع الاول شریف میں جوش میں آتے ہیں، حرام ہے، شرک ہے. ابھی ایک مرتبہ ایک ہم سے دلیل مانگتے ہو، ایک بار تم بھی تو دلیل دکھاؤ کہ یہاں لکھا ہے کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، جی، جلوس نہیں نکالنا چاہیے. آپ شہر میں رہتے ہو، ایک مثال دیتا ہوں آپ سے. یہاں شہر میں آپ کو بورڈ ملیں گے گورنمنٹ پرشاسن کی طرف سے، نو پارکنگ، نو پارکنگ. صحیح. اب وہ کتنے بورڈ ہوں گے؟ شہر میں 10 جگہ ہوں گے، 20 جگہ ہوں گے، 30 جگہ ہوں گے. جی، نو کے بورڈ لگانا آسان ہے. صحیح. کہ بھئی یہاں کھڑی نہیں کر سکتے آپ گاڑی، یہاں کھڑی نہیں کر سکتے، اور یہاں کھڑی نہیں کر سکتے. مگر یس کا بورڈ لگا دیں گے کیا؟ یس کا بورڈ کہاں کہاں لگاؤ گے؟ پورے شہر میں لگا. کہاں کہاں لگاؤ گے آپ؟ صحیح، بہت اچھا. یس کا بورڈ نہیں لگایا جا سکتا. ایسی قرآن و حدیث میں ہے. نو کا بورڈ ہے، حرمت علیکم الخمر والمیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. حراموں کی ایک لسٹ آ گئی، جی، حلالوں کی لسٹ نہیں آئی. صحیح. سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جو حراموں کی لسٹ میں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے. قرآن شریف میں پارٹی کلرلی، اسپیشلی ہر چیز کا بیان نہیں ملے گا. آپ پوچھیں مجھ سے کیف برکاتی کا بیان کہاں ہے؟ میں پوچھوں آپ سے عمران حنفی کا بیان کہاں ہے؟ جی، مولانا عادل کا بیان کہاں ہے؟ مولانا بلال صاحب کا بیان کہاں ہے؟ تو کوئی بھی نہیں بتا پائے گا. انسان کا بیان ہے. صحیح. کس کا بیان ہے؟ انسان. تو سب آ گئے. ایسے ہی پورے قرآن میں تریا کا، چچینڈے کا، گوبھی کا، مسور کی دال، مونگ کی دال، ارہر کی دال، پارٹیکولرلی کسی چیز کا بیان نہیں ملے گا آپ کو. ایک لفظ ہے، کلو حلالن طیبہ، حلال جو ہو اور پاکیزہ جو ہو وہ کھاؤ. تو اب کوئی یہ کہے کہ تریا کا بیان کہاں ہے؟ ایسے ہی جی،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا قرآن شریف میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پیارے محبوب کی خوب خوب عزت کرو. اب جس طرح سے بھی عزت ہو سکتی ہے کرو، جلسہ کر کے عزت ہوتی ہے الحمدللہ، جلوس نکال کے عزت ہوتی ہے الحمدللہ. اچھا پھر دنیا ساری کی ساری دنیا اپنے اپنے آئیڈیلوں کے جلوس نکال رہی ہے، تمہارے نکالنے میں کون سی دقت ہے؟ جبکہ تمہارے تو آئیڈیل ایسے آئیڈیل ہیں، مانوتا کے آئیڈیل ہیں، بنی نوع انسان پوری مینکائنڈ کے آئیڈیل ہیں، اور دنیا کے لوگ تو پیدا ہونے کے بعد آئیڈیل بنتے ہیں. ہمارے نبی تو پیدا ہونے سے پہلے آئیڈیل بن گئے. میں آج کے ٹائم میں جلوسوں کے اندر خلافات نظر آتی ہیں، تو جب پارٹیکولرلی قرآن کریم کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ تم اس انداز پر جلوس پاک بر، ہم اسی انداز پہ جلوس نکالتے ہیں. آج گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا راستے بھی بند ہے، اور جو ہے طرح طرح سے خرافاتیں ہوتی ہیں حضرت جلوسوں کے اندر. تو جب قرآن کریم کے اندر یہ ذکر نہیں آیا ہے جلوس نکالنے کا، جلوس کے نام پر جو بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں، تو کیا جشن ہم کسی اور طریقے سے نہیں منا نہیں، سکتے؟ خرافاتوں یہ جلوس نکالنے کی ضرورت ہے. خرافاتوں کی بنیادوں پر، جی خرافاتوں کی بنیادوں پر اچھے کاموں کو بند نہیں کیا جا سکتا. اب مثال کے طور پہ نماز میں بھی خرافاتیں کر رہے ہیں لوگ، تو نماز بند کر دو گے؟ کیا خرافاتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھیے مسجدوں کے اندر. اب میں ان ملکوں کے نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہے، جی ایسی ایسی مسجدوں کی خبریں آتی ہیں کہ صاحب وہاں تو فائرنگ ہو گئی، وہاں تو اتنے لوگ مر گئے نماز پڑھتے ہوئے. تو کیا نماز بند کر دو گے آپ؟ خرافاتوں کی وجہ، خرافاتوں، ارے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی بھگاؤ گے یا ناک ہی کاٹ دو گے؟ نیکی کسی برائی کی وجہ سے اس برائی کو روکیے آپ. اچھا آپ نے جو یہ ایک بات اور کہہ رہے ہیں آپ بار بار جلوس کا ذکر نہیں آیا ہے، جی تو میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں ساتھ میں، ہاں جلوس کا ذکر نہیں آیا ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پھر جلوس مت نکالو. تو میں تو پارٹیکولرلی مسجدوں کا بھی ذکر نہیں آیا کہ ایسی پکی مسجدیں بناؤ، تو مسجدیں بھی مت بناؤ، پھر پنکھے لگواؤ. پورے قرآن میں کوئی دکھا دے، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی یہ دکھا دے کہ مسجد میں اے سی لگانی چاہیے، مسجد میں کولر لگانا چاہیے، یا مسجد اتنی پختہ بنانی چاہیے. کوئی دکھا دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو چھپر والی مسجد تھی، ایسی بنانی چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں کہا مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ایمان والے. جی مسجد، پکی مسجدوں کا تو ذکر نہیں ہے خاص طور سے، جی لیکن کیا پکی مسجدیں بنانا، اے سی لگانا اور بہترین قالینیں بچھانا، ان کی دیواروں کو ڈیکوریٹڈ کرنا الگ الگ تفصیلاً، اس کا بیان قرآن میں نہیں ہے. اب لوگ کچھ اس طرح سے بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے بھی مثال دی کہ اگر مسجدوں میں بھی تو نمازوں میں بھی خرافات ہو رہی ہیں، تو کیا مسجدوں کو روک دیا جائے کہ نماز پڑھنی بند کر دی جائے؟ تو وہ تو ایک ہمارے اوپر فرض ہے جو کہ تواتر سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو تو ہم فرض چیز کو بند نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے نماز پڑھنا. لیکن جلوس نکالنا یہ فرض واجب تو نہیں ہے، تو کیا ہم دوسرا طریقہ جشن منانے کا نہیں اپنا سکتے؟ یہاں پر صرف جلوس ہی کیوں؟ آج ہمیں معلوم ہے کہ جلوس نکالنا فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس میں خرافاتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ چھتوں پر تمام ہماری خواتینوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور جو ہے جلوس کے اندر نوجوان بری طرح سے اچھل کود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب یہ کام فرض و واجب نہیں ہے اس طرح سے جلوس نکالنا، اور ان میں یہ خرافات ہو رہی ہیں، اس میں یہ حرام کام ہو رہے ہیں، تو کیا اس طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے جشن نہ منا لیا جائے؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ فرض و واجب تو نہیں ہے. جی تو بہت ساری چیزیں فرض و واجب نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو فرض و واجب نہیں ہیں، سب کو بند کر دو گے؟ رہی جلوس کی بات، آپ جلوس کو منظم طریقے سے نکالیں. اسلام کا جو متطلبہ ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے، اسلام کی جو روح ہے، اس روح کو سمجھیں. اسلام از اے پیس میکر، پیس کیپر. اسلام از اے ریلیجن آف نیچر. اسلام فطرت کا دین ہے، جی اسلام امن و امان کا دین ہے. عورتوں کا خلط ملط ہو جائے یا اس طرح کی اور بیہودہ واہیات خرافات سے مطلب یہ ہے کہ ملوث ہو جائے جلوس، تو جلوس کو بند نہیں کریں گے، ان چیزوں کو ختم کریں گے، اور پہلے سے ہی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے، اس کی گھوشنا ہوگی، اس کے طریقے ڈھونڈے جائیں گے. آپ
جشن منانے کا دوسرا طریقہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ طریقہ کیوں نہیں ڈھونڈ رہے کہ جلوس اچھی طریقے سے نکالا جائے؟ شیطان یہی چاہتا ہے. یہ گندی نالی کے گندے کیڑے ربیع الاول میں سب سکریہ ہو جاتے ہیں، بند کرو بند کرو. جبکہ اور آج کے نازک زمانے میں، حساس زمانے میں، جبکہ مسلمانوں کے وجود کا بھی مسئلہ ہے، جی مسلمانوں کے وجود کا بھی مسئلہ ہے، ایسے حال میں تو جلوس نکالنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فتنے کا خوف ہے، فتنے کا اندیشہ ہے کہ اگر عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے جائیں گی تو یہاں پر مرد عورتوں کا اختلاط ہوگا، وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر عورتوں کو جو ہے مسجد جانے سے روک دیا. لیکن آج کے ٹائم میں حرام کاریوں کی اور بدکاریوں کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح سے جلوس کے نام پر، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن جلوس کے نام پر ایسا ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کہ انہی چیزوں کو روک کر کے کہ جس طرح سے جلوس نکالتے ہیں کوئی اور طریقہ اپنا لیں. صرف جشن ہی تو منانا ہے، جشن خوب دھوم دھام سے منائے، لیکن صرف جلوس کا ہی کیوں طریقہ ہے یہ؟ نہیں، میں نے آپ کو اشاروں میں ایک جملہ کہہ دیا کہ بڑی آج ہمارے وجود کا بھی مسئلہ ہے نہیں جی. کبھی کبھی مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، سال میں ایک بار ایک دن آتا ہے، ایتہاسک دن ہے، مسلمان مظاہرہ کرتے ہیں اپنی شان کا، اپنے نبی کی شان کا. چل رہی بات عورت کی، جی کہاں سے روک دو گے آپ عورت کو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آپ لا رہے ہیں، جی. اس وقت کون ایسا ہے جو مطلب یہ ہے کہ امر نافذ کر دے؟ کوئی ہے امر نافذ کرنے والا؟ آپ جلوس سے ہی عورت کو کیوں روک رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ، یعنی عورت کے نام پر آپ جلوس کو بند کرنا چاہتے، عورت کو بازاروں سے روکیے، آپ کر سکتا ہے کوئی یہ کام؟ وہ دین کے نام پر عورت وہ دین کے نام پر نہیں تو ہوتا. دین کے نام پہ تو مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ آپ جلوس کو آ کے مقدر کر دو. ان کا آنا دین کے نام پہ نہیں ہے وہاں، اس لیے کہ ان کو تو پہلے ہی روک دیا گیا کہ جلوس عورتوں کے لیے نہیں ہے. اب اگر وہ آ رہی ہیں تو وہ زیادتی کر رہی ہیں، لمٹ کراس کر رہی ہیں. جی. تو جو جشن اور طریقے بھی ڈھونڈے جائیں اور جلوس بھی نکالا جائے، اور اس پر بھی پابندیاں لگائی جائے جو غلط طریقے ہیں. ہاں، اس پر ضرور ہم پابندی کہہ ہی رہے ہیں، پہلے سے شروع سے ہی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جلوس بند نہیں کیا جا سکتا. جلوس تو دھوم دھام سے، شان شوکت سے، بڑے ہرش و الاس کے ساتھ، وہ لوگ جن کے دلوں میں نبی پاک کی سچی محبت ہے، ڈسپلن کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر خلط ملط عورت کے اور بغیر خرافات اور واہیات کے، جلوس کو بالکل پاک حالت میں جلوس کو پیش کریں اور اپنا مظاہرہ پیش کریں دنیا کے سامنے. اچھا حضرت، کیا سنی صرف انہی لوگوں کو کہا جائے گا؟ یہ انہی کو کہا جاتا ہے کہ جو جلوس نکالتا ہے؟ اگر کوئی شخص جلوس نہ نکالے تو کیا اسے اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا جائے گا یا اسے سنی نہیں سمجھا جائے گا؟ کیا صرف انہی کو حق ہے جو جلوس نکالتا ہے اپنے آپ کو سنی کہلانے کا؟ ایسا ہے، بڑے گہرے سوال کر رہے ہیں آپ حضرت. لوگ کرتے ہیں اس طرح کے سوال. بہت گہرا سوال ہے، اور میرے پاس حالانکہ اس کا جواب بہت معقول ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 3 پارے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وَحِکمَةٍ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. یہ انبیاء و مرسلین سے عہد لیا گیا اس دن کا، یہ وہ بیان ہے جب عہد لیا گیا نبیوں سے. تو نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جی. انہیں ضرور مانو گے بھی اور ضرور ان کی مدد بھی کرو گے. جی. تو کیا ماننا کافی نہیں تھا؟ پلس جو آپ کو یعنی ایمان پلس نصرت. جی. تو ایمان کافی نہیں تھا کہ ہم نے دل سے مان لیا، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بات ختم نہیں ہوئی، نصرت بھی کرنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ماننے کا صحیح معنی میں ماننا وہ کہلاتا ہے کہ مانے بھی اور اظہار بھی کرے. جی. اپنی ایکٹیویٹیز سے اس ماننے کا اظہار بھی کرے. ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم اظہار بھی کرتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، میلاد کا سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے، آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھی کیسا اہتمام کرتے تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھی کیسا اہتمام کرتے تھے. جی.
سیلیبریٹ کیا ہمارے بزرگوں نے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ محبت اگر ہے تو محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے, اور یہ اظہار اہل سنت و جماعت ہی کے پاس ہے. جس دل میں رسول پاک کی محبت زندہ اور تابندہ ہے جی وہ جلوس سے اور جلسوں سے بھاگ نہیں سکتا, نہ میلاد سے بھاگ سکتا. اب وہ خود فیصلہ کرے کہ میں سنی ہوں یا نہیں ہوں. ہم کون ہوتے ہیں اس سے یہ کہنے والے کہ تو سنی نہیں ہے. جی اچھا, یہ تو ہو گیا اس کا جواب کہ اظہار کرنا اور نہ کرنے کا. اس طریقے سے اظہار کرنا کہ صرف جلوس ہی نکال کر اظہار کرے تو سنی ہے, ورنہ اس کے علاوہ جشن ہے تو گمراہ ہو گیا, بد مذہب ہو گیا, بد دین ہو گیا. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. بددینی اور گمراہی کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے آپ ایک دم. جی بات سمجھ رہے ہیں, اس کے عقائد اچھے ہیں ہے نہیں, اور وہ جلوس محمدی کو وہ محبت تو کرتا ہے جی جلوس محمدی سے, لیکن اس میں شرکت نہیں کرتا مثال کے طور پہ. جی تو شرکت نہ کرنے سے اس کی سنیت تھوڑی ختم ہو جائے گی, یا وہ گمراہ بددین تھوڑی ہو جائے گا. وہ نبی کی تعظیم کا جذبہ تو رکھتا ہے. جی اچھا, کیا میلاد منانے والوں پر سب اہل سنت کا اجماع ہے؟ میلاد منانے والوں پر کا مطلب یہ ہے کہ اجماع ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضور نے خود منائی. جی حضور نے پیر کے دن سرکار روزہ رکھتے تھے. حدیث ہے پیر کے دن سرکار روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا روزہ کیوں ہے, جی کیا وجہ آج روزہ رکھنے کی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ولدتو, آج کے دن میں پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو پیدائش کا ذکر آیا نہیں آیا؟ جی نبی نے منائی نہیں منائی, روزہ رکھ کے منائی. جی ایسی انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے قرآن شریف میں, کئی انبیاء کا ذکر ہے. جی یوم ولدتو حیا 16ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پیدا ہوا تھا. تو پیدائش کا ذکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد تو خود سرکار نے سیلیبریٹ کی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے آج تک تبارس کے ساتھ, سلف صالحین کا سب کا معمول ہے, ربیع الاول شریف میں بڑے بڑے اہتمام کرتے ہیں وہ حضرات. ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھیے آپ, جی خواجہ غریب نواز معین الدین جن کی وجہ سے دین پھیلا, انہیں دیکھیے آپ. جی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, انہیں دیکھیے آپ کیسا اہتمام کرتے تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کیسا اہتمام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی تاریخ پر. تو اجماع ہے. کہا جاتا ہے کہ سنی علماء یہ بزرگان دین کا تو حوالہ دیتے ہیں, کیا فلاں بزرگ نے اس طرح سے منایا, فلاں بزرگ نے اس طرح سے میلاد منایا, لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں یہاں پر مثال فٹ نہیں کرتے؟ کیا صحابہ اکرام نے بھی اس طریقے سے جلوس نکالے, انہوں نے اس طرح سے چراغاں کرا, یا تابعین نے بھی اسی طرح کا صاحب دیکھیں, تو ان کی مثال یہاں پر کیوں نہیں دی جاتی, صرف بزرگان دین کی ہی مثال کیوں دیتے ہیں یہاں پر؟ بزرگان دین کی مثال اس لیے دیتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا جی اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. جی اب سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کو ایکسپلین بھی کر دیا. ارشاد فرمایا میرے مولا نے صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جی سیدھا راستہ ہے نبیوں کا, صدیقوں کا, شہیدوں کا اور صالحین کا. جی تو ہم صالحین کے طریقے کو نیک راستہ اور سیدھا راستہ سمجھتے ہیں, اس لیے بزرگوں کا نام لیتے ہیں. یا آپ یہ ثابت کریں کہ بزرگوں کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے. جی اب ہم اگر کسی صحابی کا نام لیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کا نام کیوں نہیں لے رہے, آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام کیوں نہیں لے رہے, آپ حضرت سلمان فارسی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اور صحابہ کرام نے منایا نہیں, جلوس نکالا نہیں. جی کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا نہیں؟ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو بہت مشہور بات ہے کہ آپ کے غلام اور مدینے کے وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے جی آپ کو جلوس کے ساتھ لے کے گئے, اور بچیوں نے نغمہ سنجیاں کی اور سرکار نے منع نہیں کیا.
کیا کہا بچیوں نے؟ کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا ہاں ہاں من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جلوس اور کسے کہتے ہیں بھیا؟ جی ہیں غلاموں نے کیا نہیں کیا؟ اگر یہ منع ہوتا جلوس تو سرکار تو فوراً روک دے. ارے یہ کیا کر رہے ہو، بہت بڑا شرک ہو جائے گا. یہ ایسا تو نہیں کہا میرے نبی نے. جی. اچھا سر چلیے اب اختتام کی طرف آتے ہیں، وقت کافی ہو چکا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو سوال اور بس لاسٹ میں ارے سوال آپ جتنے چاہو اتنے کر لو. کیف کیا؟ برکاتی صاحب کیوں؟ نہیں، اصل عادل بھائی آپ کے پاس وقت کی زیادہ قلت رہتی ہے حضور. جی جی فرمائیں. یہ جو ہم جشن ولادت مناتے ہیں تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی؟ اچھا ہاں یہ ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال. جی اس پہ بھی کچھ لوگ جو ہے بڑا واویلا مچائے پڑے ہیں. جی ہبل ببل پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہیں جی ایک ذرا سی بات تھی یار، اتنا شور مچانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ مگر ان کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ عقل سلیم دے. آمین ثم آمین. اپنے اندر کے بڑے بڑے نازک مسئلوں کو پلیٹ فارم پہ پلا رہے ہیں، غیروں کو موقع دے رہے ہیں. بڑے بڑے نازک مسئلے جی یہ لوگ غیروں کے موقع دے رہے ہیں. ارے سیدھی سی بات تھی، 20 ربیع الاول کو پیدا ہوئے کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہہ رہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اب دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی انہیں یہی پتہ نہیں ہے کب پیدا ہوئے، اور پھر بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایسا ہمارا ایسا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت سیدنا امام احمد رضا، جن کو اغیار نے بھی مانا، جی اغیار نے بھی مانا، علم کے سمندر ہیں وہ. بے شک 56 علموں میں تقریباً 1200 کتابیں لکھ کر اتہاس رچ دیا بریلی والوں نے. بے شک بڑی قربانی ہے ان کی. اشرف علی تھانوی جیسا آدمی بھی عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا. ابو الاعلیٰ مودودی نے یہ کہا کہ ابو الاعلیٰ مودودی نے کہ امام ابو حنیفہ ہوتے تو آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے. یہ اب غالباً ابو الاعلیٰ مودودی کا قول ہے. میں مطلب امام احمد رضا اغیار کی نظر میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ معلوم ہو جائے گا کہ اغیار بھی امام احمد رضا کو کتنا مانتے ہیں. جی تو وہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں فتاوی رضویہ میں انہوں نے اس مسئلے پر بڑی تحقیق انیق فرمائی ہے کہ 9 کو یا 17 کو یا 20 کو یا 12 کو. اچھا تو آپ نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے سامنے تو صاحب بڑے بڑے جھکے پڑے. جی انہوں نے جب تحقیق کی تو ہر گوشے سے تحقیق کرتے ہیں وہ. صحیح. تو انہوں نے جو تحقیق کی ہے فتاوی رضویہ میں موجود ہے، انہوں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہی تحقیق ہے کہ سرکار کی پیدائش ربیع الاول شریف کی 12ویں صبح ہی کو، پیر کے دن بھینی بھینی سہانی صبح میں 12 ربیع الاول کو سرکار ہمارے تشریف لائے. تحقیق انیق ہے امام احمد رضا کی. ماشاءاللہ. اور یہی جمہور کا قول ہے کہ جمہور کا کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے، لیکن جمہور کا مطلب میجورٹی جی کا قول ہے کہ 12 کو سرکار تشریف لائے. تو تسلیم کرنے میں تمہارے کیا جا رہا ہے؟ کون سا مطلب کیڑا کاٹ رہا ہے لوگوں کے؟ کون سا کیڑا کاٹ رہا کہ 17 کو کہ اس کو کہ اس کو؟ ابھی ضرورت کیا ہے؟ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، اور 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. 12 ربیع الاول کو سرکار پیدا ہوئے تھے. اچھا حضرت ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جشن ولادت مناتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، جبکہ وفات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی. تو پھر وفات یہ بھی دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا بڑا مشہور پروپیگنڈا ہے نوجوانوں کو اپنے بس میں کرنے کے لیے. مگر صحیح ہے، پیدائش بھی ہوئی، وصال بھی ہوا، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پازیٹیو لوگ ہیں. جی پازیٹیو مانسکتا رکھتے ہیں. جی اس لیے ہم ولادت کا جشن مناتے ہیں. اور پھر وفات کا غم کیوں منائیں؟ ہم وفات کا ہم غم نہیں مناتے کیونکہ ہمارے نبی پہ ایک آن کے لیے اللہ کا وعدہ پورا ہوا. روح نکلنے کے بعد بھی اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ روح ڈالی گئی. بے شک.
کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، عاشق صادق کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اور ایک آن کے بعد مثل سابق وہی حیات وہی جسمانی ہے. ہم غم نہیں مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں. دیوبندی غم منا رہے ہیں، وہ منائیں، دیوبندیوں کو اجازت ہے، وہ منائیں. اب اس پہ ایک سوال یہ بھی جس کا جیسا نظریہ، اس پہ ہم کو کوئی آپتی نہیں ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں. دیوبندی چاہیں تو وہ دوسرے راستے پہ چلے جائیں. جی ہاں.